اللہ اکبر امام پاک امام حسین علی جدی علیہ السلام جیسی پیدا ہوئے پیدائش کے ساتھ ہی شہادت کا اعلان ہو رہا ہے. آپ اس کو سن بھی چکے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے وہ ہم ان کڑیوں کو ذہنوں سے جوڑنے کے لیے پھر اشارے دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اللہ اکبر امام علی مقام علی جدی علیہ السلام ہجرت کا 4واں سال ہے اور ہجرت کے 4 سال میں ایک تاریخی روایت کے مطابق 4 شعبان ہے اور ایک تاریخی روایت کے مطابق شعبان المعظم کی 5 تاریخ ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے بالفاظ یوں کہ سیدہ زہرا کے گلستان میں دوسرا پھول کھلتا ہے اور پنجتن کے عدد پورے 5 ہو جاتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں اللہ اکبر امام پاک کی ولادت ہوئی. ولادت امام کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی مقام کے کان میں اذان پڑھی, ان کے کان میں اقامت پڑھی اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے گھٹی دی اور گھٹی کا واقعہ بھی بہت تفصیل کے ساتھ پچھلے سالوں میں بیان ہو چکا ہے اس لیے اس کی طرف نہ جاتی, بس اتنا اشارہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زبان حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم نے امام حسین علی جدی علیہ السلام کے منہ میں ڈالا اور حسین زبان نانا کو ایسے چوسنے لگے جیسے کوئی بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے. پتہ نہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو وہ سینے کے اسرار و رموز کس طریقے سے سینہ امام میں منتقل فرمایا اور پہلے ہی دن امام نے کن کن رازوں کو اپنے سینے کے اندر جگہ دے کر سینے کو گنجینہ خزینہ راز نبوت بنا دیا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں, اس کے بعد امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کا معصوم امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کا جو وہ مبارک بچپنا بڑا خوبصورت ترین بچپنا مصطفیٰ جان رحمت سید المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں گزرتا ہے. عمر کے تقریباً 6 سال امام چوستے تھے جیسے کوئی انسان کھجور چوسا کرتا ہے اور بار بار ایک دعا رہتی تھی زبان پر, اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرماؤ اور جو میرے حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرماؤ. اللہ اکبر. یعنی کربلا کا منظر دل و دماغ کے اندر جب سامنے آتا ہوگا, تصورات اور تخیلات میں آتا ہوگا تو اس وقت اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ و تسلیم کا پیار کا اظہار یوں ہوتا ہوگا. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم نے جب پہلی مرتبہ امام حسین کو اپنی گود میں لیا اور گود میں لینے کے بعد آقا کریم مسکرا رہے تھے, اتنے میں سید الملائکہ جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارکباد آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی کو بیٹا آیا ہے, آپ کے گھر بیٹا آیا ہے, لیکن یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ خبر دیتا ہے میرے ذریعے سے کہ آپ کے اس شہزادے کو فرات کے کنارے پر بھوکا اور پیاسا آپ کی امت شہید کر دے گی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, جبریل میرے اس نواسے کو, میرے اس بیٹے کو میری امت فرات کے کنارے پہ شہید کر دے گی. جی یا رسول اللہ, اگر آپ چاہیں تو میں اس زمین کی مٹی جس کو کربلا کہتے ہیں وہ مٹی بھی پیش کر سکتا ہوں. اور حضرت جبریل امین نے پھر وہ مٹی مصطفیٰ جان رحمت کو اس وقت پیش فرمائی اور اس کے بعد عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو اس وقت سمجھ لیا جائے کہ حسین پاک کربلا میں شہید ہو گئے. اس وقت حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے مرتبہ شہادت امام حسین کو سنا. آپ غور فرمائیں, اندازہ کریں, امام علی مقام کی شہادت سب سے پہلے جس نے بیان کی اس بیان کرنے والے کو جبریل کہتے ہیں, اور سب سے پہلے جس نے شہادت امام حسین کو سنا اس کو سید العالمین سید المعصومین مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں. اور پھر اللہ کے رسول نے شہادت امام حسین کا ذکر سن کر آنسو بہائے. حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے. اللہ اکبر. جس سے کچھ نواسب کو تکلیف
تکلیف ہے کہ ذکر حسین کے بعد آنکھوں میں آنسو کیوں آتے ہیں. ہم کہتے ہیں تیرے بیٹے کی میت پر آنسو آئے ہم کبھی اعتراض نہیں کرتے. اگر رسول کے شہزادے کی شہادت کو سن کر بطور ماتم نہیں، بطور احتجاج نہیں، اگر بطور محبت اہل محبت کی آنکھوں میں آنسو آئے تو یہ تو پھر سنت مصطفیٰ ہے. حدیث سے اشارہ مل رہا ہے کہ شہادت حسین کو سن کر رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آئے. اور اللہ اکبر، پھر صرف حضور کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے بلکہ اللہ اللہ سیدہ مخدومہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا بابا آپ کیوں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تب میرے آقا علیہ السلام نے کہا ابھی جبریل آئے تھے اور حسین کی شہادت انہوں نے وہ پورا پھر واقعہ بیان فرمایا. پھر میرے آقا علیہ السلام نے گویا کہ اسی مقام پر جب جبریل نے شہادت پڑھی حضور سن کے روئے، پھر حضور علیہ السلام نے اسی وقت پڑھا اور سیدہ روئی، مولا علی روئے، ام الفضل روئی. اللہ اکبر، جس نے سنا اس نے آنکھ سے آنسو بہائے. بلکہ ہمارے اسلاف بزرگان دین تو یوں کہتے ہیں اللہ اللہ، بالخصوص امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ محبت میں رونا وہ مقام عطا کرتا ہے. اللہ اکبر، خدا کے یاروں کی محبت میں رونا وہ عبادت ہے کہ اس عبادت کا مقابلہ پھر دنیا کی کوئی عبادت نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں جو محبت حسین میں، محبت اہل بیت میں آنسو بہائے اللہ تبارک و تعالی پھر اسے دنیا میں بھی دنیا کے غموں سے رونے سے بچا لیتا ہے اور انشاءاللہ قیامت میں بھی وہ غمگین ہونے سے محفوظ ہو جائے گا. اس لیے کہ جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت میں اسی کا ساتھ نصیب ہوگا. تو اللہ کے رسول حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کہتے ہیں اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں حسین سے، اور جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر.